بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ حدیث پاک ہے, ذرا سماعت فرمائیں. بغض اور کنہ کی نحوست, یعنی بغض اور کنہ کی نحوست کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ہر ہفتے میں 2 دن, 2 شنبے یا پنج شنبے کو لوگوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں. وہ ہر بندہ مومن کی معافی کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے, سوائے ان 2 آدمیوں کے جو ایک دوسرے سے کنہ رکھتے ہوں. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور میں فرشتے بندوں کے اعمال لے کے جاتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ یعنی پیر کے دن یا شاید جمعرات کے دن. سمجھ میں آئی بات؟ اور جو بندہ گناہ کر کے توبہ کرتا ہے اس کے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں, لیکن صرف 2 بندوں کو چھوڑ کے, یعنی جو کینہ اور بغض رکھتا ہے ایک دوسرے سے. تو ہر بندہ مومن کی معافی کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے, سوائے ان 2 آدمیوں کے جو ایک دوسرے سے کنہ رکھتے ہوں. لہٰذا ان کے بارے میں حکم دے دیا جاتا ہے کہ ان دونوں کو چھوڑے رکھو, یعنی ان کی معافی نہ لکھو جب تک یہ آپس کے اس کنہ اور باہمی دشمنی سے باز نہ آ جائیں. یعنی ان کی ابھی معافی مت لکھو جب تک یہ ایک دوسرے سے باز نہ آ جائیں, معافی نہ مانگ لیں اور دلوں کو صاف نہ کر لیں. کتنی بڑی رنجش ہے کنہ بغض کی. یعنی جب تک آپس میں مل کے باہمی الفت اور اتحاد نہ کر لیں, جب تک ان کی معافی مت لکھنا. اور ایسے ہی کیا کہتے ہیں, توبہ کرنے کے بعد یہ حرکت نہ چھوڑ دیں, بالکل دل کو صاف کر لیں, تب ان کے گناہ معاف کر دینا. کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی وعید ہے کنہ بغض رکھنے والے. تشریح کی اس کو علماء کرام نے. اس حدیث کی تشریح ایک دوسری روایت سے ہوتی ہے جس کو امام منذری نے ترغیب و ترہیب میں اوسط طبرانی کے حوالے سے نقل کیا ہے. اس میں فرمایا گیا ہے کہ ہر 2 شنبے اور پنج شنبے کو لوگوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں, تو جس نے توبہ کی ہوتی ہے اس کی توبہ قبول کی جاتی ہے, لیکن باہم کینہ رکھنے والوں کے اعمال ان کے کینہ کے سبب لوٹا دیے جاتے ہیں. باہم کینہ رکھنے والوں کے کنہ کی وجہ سے ان کے اعمال لوٹا دیے جاتے ہیں. یعنی ان کی معافی اور توبہ کی قبولیت کا فیصلہ بھی نہیں کیا جاتا. یعنی ان کی معافی اور قبولیت کی فیصلہ بھی نہیں کیا جاتا. یعنی توبہ بھی کر لیں تب بھی نہیں معاف ہوتے, کیونکہ ان میں آپس میں بھی رنجش ہے. پہلے توبہ کرنے کے بعد پھر وہ ایک دوسرے سے باہمی ملاقات کے بعد اپنی رنجش کو دور کریں, کنہ کی, بغض کی, اور معافی مانگیں کہ ہم کنہ بغض ایک دوسرے سے ختم کر رہے ہیں, تب جا کے ان کے اعمال کو قبول کیا جاتا ہے. توبہ کے بعد بھی نہیں قبول ہوتے. کیوں؟ انہیں توبہ تو کر لی لیکن اپنے دل کو پاک نہیں کیا ایک دوسرے سے, ابھی کنہ بغض رکھے ہوئے ہیں. ورنہ اس کی یہ تشریح ہے جب تک وہ اس سے باز نہ آئے. اس مضمون کی چند اور حدیثیں بھی ہیں. ان سب سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ جس مسلمان کے دل میں دوسرے مسلمان بھائی کے لیے کینہ ہوگا, جب تک وہ اس کینہ سے اپنے دل و سینے کو صاف پاک نہ کر لے, اس وقت تک وہ اللہ کی رحمت و مغفرت کا مستحق نہ ہوگا. سمجھ میں آئی بات؟ وہ بات الگ ہے, آپ کسی کے گھر نہیں جا رہے کسی وجہ سے, وہاں کہ آپ کی کوئی عزت نہیں ہے, کوئی تقدس نہیں ہے, وہ بات الگ ہے. لیکن دل میں آپ اس سے آپ صاف ہو, وہ آپ بہتر جانتے ہو, آپ کا مزاج ہے کہ آپ میرا دل صاف ہے, لیکن وہاں اس لیے قدم نہیں رکھ رہا ہے کہ آپ کی وہ عزت کوئی نہیں کرتا. وہ آدمی کو بہتر ہے پھر وہاں نہ جائے, کم جائے, کیا رشتہ کتنا بھی خاص کیوں ہو. رشتہ اپنے آپ ہی رشتے کو ظاہر کرتا ہے, اور رشتہ ہی خاص اپنے آپ کو دور ہی کرتا ہے. سمجھ میں آئی؟ اس کے اخلاق کی وجہ سے. باقی آپ کا دل صاف ہونا چاہیے. سمجھ میں آئی؟ اس کے لیے دعا کرنی چاہیے. یہ مطلب ہے. دوسری شماتات کی سزا, یعنی دشمن کی کسی بات پر جو ہے خوش ہو جانا, دشمن کی کسی بات پر خوش ہونا شماتات کی سزا کہتے ہیں اس کو. اس کی کیا ہے شماتات؟ یعنی دشمن کی کسی بات پر خوش ہونا. سمجھ بھائی, کہ اس کو کوئی پریشانی آ رہی ہے تو اس کو خوش ہونا, شماتات یہ کہلاتا ہے. اس کی سزا کیا ہے؟ شماتات کی سزا کیا ہے؟ حضرت واصلہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم اپنے کسی بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار مت کرو. یعنی تم اپنے بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار مت کرو. اگر ایسا کرو گے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس مصیبت سے نجات دے دے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس مصیبت سے نجات دے دے اور تم کو مبتلا کر دے. یعنی اپنے کسی بھائی کی مصیبت پر تم خوش نہ ہوا کرو. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تو ٹھیک کر دے اس مصیبت سے, اور تعالیٰ وہ مصیبت جو اس پہ آئی ہوئی نا تم پہ ڈال دیں گے. اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. تشریح کریے اس کو. حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ نے
جب دو آدمیوں میں اختلاف پیدا ہوتا ہے تو ترقی کر کے دشمنی اور عداوت کی حد تک پہنچ جاتا ہے. جب کسی دو آدمیوں میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے نا، دشمنی کی کے ساتھ عداوت کر کے ایک دوسرے کی دشمنی تک پہنچ جاتا ہے، دشمنی کی حد تک پہنچ جاتا ہے کہ ایک کے مبتلا مصیبت ہونے سے دوسرے کو خوشی ہوتی ہے. یعنی ایک کو مبتلا مصیبت میں ہونے سے دوسرے کو خوشی ہوتی ہے. ایک بندہ سوچتا ہے مصیبت میں ہے، وہ سب خوش ہوتا ہے وہ دیکھ کے. اس کو شماتت کہتے ہیں، اس کو شماتت کہتے ہیں. حسد اور بغض کی طرح یہ خبیث عادت بھی اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہے. حسد اور بغض کی طرح یہ خبیث عادت بھی اللہ تعالیٰ کو سخت ناراض کرنے والی ہے. اور اللہ تعالیٰ بسا اوقات دنیا ہی میں اس کی سزا اس طرح دے دیتے ہیں کہ مصیبت زدہ کو مصیبت سے نجات دے کر اس پر خوش ہونے والے کو مبتلا مصیبت کر دیتے ہیں. اس کی سزا دنیا میں مل جاتی ہے. یعنی جو شخص مصیبت میں ہے اس کا تم مذاق اڑا رہے ہو، دل سے خوش ہو رہے ہو، شماتت کہتے ہیں اسے. ہاں، تو اللہ تبارک تعالیٰ دنیا میں ہی سزا دے دیتے ہیں اس کی. یعنی اس کو تو مصیبت سے نجات دے دیتے ہیں، وہی مصیبت تیرے گلے میں ڈال دیتے ہیں. اب تم مصیبت ملا. کتنی بڑی قلب کی ذرا سی سوچ نے بندے کو کتنی بڑی سزا دے دی. یعنی قلب کا پاک ہونا بھی ضروری ہے. جب اعضاء جوارے کا پاک ہونا ضروری ہے تو قلب کا بھی ضروری ہے. دونوں میں ایک باہمی الفت ہے اور دونوں کا تزکیہ ضروری ہے. اسی سے اللہ تعالیٰ یعنی وہ مقبول بندہ بنتا ہے جو جس نے ظاہر کو پاک کر لیا، مزکہ کر لیا، مجلہ کر لیا، مجاہدے سے، ریاضت سے، اپنی خواہشات نفس سے. ایسے انہوں نے قلب کی بھی اصلاح کری، قلب کو بھی پاک کر لیا. ہر سوچ سے سمجھ بھائی تو اللہ تبارک تعالیٰ اس قلب کی تعریف کر رہے ہیں، وہ قلب پاک ہو گیا. سمجھ بھائی اللہ کے بندے کسی امیر کی طرف دیکھتے بھی نہیں کہ امیر ہے تو میں ملاقات کر لوں. ان کے قلب پر اللہ ہوتا ہے. اور کسی غریب آدمی سے اجتناب نہیں کرتے. یہ غریب ہے بیچارہ، کوئی نہیں پوچھ رہا اس کو، تو میں بھی بچوں نہیں، بلکہ مسافہ کرنے جائیں گے اس سے، غریب ہے تو. اور امیر ہے اس کی عمرہ کی وجہ سے اس سے اجتناب کریں گے کہ کل پر یہ بات آ جائے یہ امیر ہے تو جا کے بیٹھ گیا اس کی دکان میں. اس کا بہت دھیان رکھتے ہیں سالک جو اللہ والے ہیں. اس لیے بلکہ اس سے اجتناب کرتے ہیں، امیروں کی طرف دیکھتے بھی نہیں کہ قلب مائل نہ ہو جائے ان کی دولت کی اور عمرہ کی ہونے کی حیثیت سے. اپنے قلب کو اس بیماری سے ہی بچا کے رکھتے ہیں. اور یہ بیماری قلب میں آ گئی تو سمجھ لو یہ پھر چنگاری ہے، وہ زبردست آگ کا شعلہ نہ بن جائے. اس لیے میرے حضرت والا رحمۃ اللہ فرما دیتے ہیں قلب پر بعض اوقات سالک کا جو مقام حاصل ہو جاتا ہے نا، قلب پر متوجہ رہتا ہے اس بات پر کہ قلب سے کوئی غفلت نہ ہو جائے. کہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن قلب کو سیاہ کر دیتی ہیں، آگے چل کے نقصان پہنچاتی ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ اس حدیث پاک پر ہمیں مر مٹنے پر کی توفیق ارزانی سے نوازے. تمام مسلموں کو کمر بستہ اس کو عمل پیرا لائیں. اور آپ کے طفیل و صدقے میں اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق ارزانی سے نوازے اور تمام غیروں کو اللہ تبارک تعالیٰ ہدایت کاملہ توحید کی عطا فرمائے مرتے دم تک. اور اللہ تعالیٰ آمین ثم آمین بحق سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کثیرن کثیرہ.